لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں اس بہترین جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص اپنی اور آپ طبی مومنین کی جانب سے امام وقت کی خدمت میں ان کی جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک آپ کو. عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب جاوید صاحب کا، جتنے بھی ممبران کمیٹی کی جن نے مجھے اس حقیر کو اتنی عزت دی کہ میں ذکر شہزادی کونین کر سکوں. اور واقعی میں جس بھی چہرے کی زیارت کر رہا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہر ایک مجھ سے بہتر یہاں تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر ذاکر ہے، مجھ سے بہتر خطیب ہے، مجھ سے بہتر شعراء کرام ہے، اور واقعی کچھ حجت اسلام بھی موجود ہیں، کچھ جدید ہے، کچھ نئے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور بہرحال ان کی موجودگی میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ کسی بشر کی صلاحیت نہیں کہ وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کیا ہے. کسی بشر کی صلاحیت نہیں کہ وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کیا ہے. اس لیے کہ حقیقت زہرا پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. حقیقت زہرا پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ حقیقت زہرا کیا ہے. حقیقت زہرا پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. اور میں کتاب کا حوالہ دوں. کتاب کا نام ہے فضائل الزہرا، جس میں شہزادی کونین کے القاب بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں شہزادی کا ایک لقب ہے آیت اللہ العظمی. آیت اللہ العظمی یعنی اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت، اللہ کی دلیل. اور یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. آپ کسی کے کہنے سے اللہ کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان دلیلوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، ان آیتوں کے ذریعے اللہ کو تسلیم کریں گے. یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ آسمان کا شامیانہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ زمین کا فرش اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ دریاؤں میں روانی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ چڑیوں کی چہک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ پھولوں کی مہک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. آدم کا آنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. شیش کا آنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. نوح کا نہا بڑھنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. ادریس کا درس دینا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یا اسماعیل کے لیے دمبے کا آنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. داؤد کا لوہے کو موم کر دینا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یعقوب کا یوسف کی رونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یوسف کا حسن اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. سلیمان کی حکومت اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بننا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. یہ تمام اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. آیتیں ہیں، نشانی ہے، لیکن تمام دلیلوں میں، آیتوں میں، نشانیوں میں جو سب سے اعلیٰ نشانی ہے اس کا نام فاطمہ ہے. سنات پڑھے محمد علیہ محمد پر.
ان تمام دلیلوں میں، نشانیوں آیت میں جو سب سے اعلیٰ دلیل ہے، نشانی ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب شہزادی کونین، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل، اب جس سے بھی اللہ تک پہنچنا ہے اسے پہلے در زہرا پر آنا پڑے گا۔ اب جسے بھی اللہ تک پہنچنا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب شہزادی کونین، لائٹ جا چکی ہے لیکن ہم لوگ موجود ہیں، آپ میں تو متوجہ رہے۔ شہزادی کونین اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی نشانی، اب جس سے بھی اللہ تک پہنچنا ہے اسے پہلے در زہرا پر آنا پڑے گا۔ در زہرا کیا ہے؟ جس در پہ مقدر اپنی تقدیر بنائے۔ دائرہ کا در وہ در ہے جہاں مقدر اپنی تقدیر بنائے۔ رسالت کی ہتھیلی پر تقدیر کی لکیر کا نام فاطمہ ہے، جس کی چادر حالت ذوف میں رسالت کو تسکین دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ حالت ذوف میں جس کی چادر رسالت کو تسکین دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جس کے در پہ آنے کے بعد جبرائیل سید الملائکہ بن جائے، جس کی دہلیز پہ آنے کے بعد جبرائیل سید الملائکہ بن جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ملک الموت سلیمان جیسے نبی کو حرکت کرنے کی اجازت نہ دے۔ کون سلیمان؟ جو ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، جو پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، جس کی حکومت پوری کائنات پہ ہو۔ ایسا نبی اس نے دعا کی تھی، پالنے والے مجھے ایسی حکومت دینا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو، اور جو حکومت میرے بعد کسی کو نہیں دے گا، مجھے ایسی حکومت دینا جس کی حکومت پوری کائنات پر ہو۔ اور ملک الموت نے ایسے نبی کو حرکت کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔ اب یہی ملک الموت جس کی دہلیز پر اجازت مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ جس کے صدقے میں رسالت و امامت کو خلق کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جس کے صدقے میں رسالت و امامت کو خلق کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا احمدو لولا لما خلقت الافلاق، اے احمد تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہیں کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا ولولا علی لما خلقتک، یعنی اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو محمد کو پیدا نہیں کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا وفاطمہ تو لولا لما فاطمہ تو خلقتکما، اے فاطمہ اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں علی و محمد کو خلق نہیں کرتا۔ اس کا مطلب پوری کائنات جس کے صدقے میں خلق ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس کے صدقے میں خلق ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور علی و محمد جس کے صدقے میں خلق ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جس کے صدقے میں محمد مصطفیٰ خلق ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور آج لوگ شہزادی کا تقابل جناب مریم سے کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں جناب مریم سے۔ جو بھی افراد شہزادی کا تقابل جناب مریم سے کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں جناب مریم ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو بھی شہزادی کا تقابل مریم سے کرتے ہیں کہیں سے مریم ناراض نہ ہو جائے، وہ اس لیے کبھی بھی وفادار نوکر یا نوکرانی مالکن کی برابری نہیں کرتے۔ کبھی وفادار نوکر یا نوکرانی کبھی بھی اپنی مالکن سے نہیں کریں گی۔ اگر مریم طاہرہ ہے تو فاطمہ یطہرکم تطہیرا ہے۔ اگر مریم طاہرہ ہے، مریم طاہرہ ہے، زہرا یطہرکم تطہیرا ہے۔ اگر مریم بیت المقدس کی نوکرانی ہے تو زہرا بیت اللہ کی بہورانی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ
शहजादी कौन है सलाम अलैहा, मैं शहजादी की ज़ात बयान करूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले नारे हैदरी, नारे खुशूदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंदर सलवात। बस आखिरी जुमला मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूं कि मैं शहजादी का जिक्र करूं, उनके सहन का जिक्र करूं, उनकी ज़ात का जिक्र करूं, या उनकी दहलीज का जिक्र करूं, या उस दहलीज पे बैठने वाले सलमान का जिक्र करूं। जनाब सलमान शहजादी कौनैन की दहलीज पर आया करते थे। जनाब सलमान आए, आने के बाद एक शख्स ने सवाल किया, सलमान मैंने देखा है कि तुम जब भी मस्जिद जाया करते थे, मस्जिद जाने से पहले तुम दरे ज़हरा पे आके सलाम करते थे, जब वापस पलट के मस्जिद से आते हो पहले दरे ज़हरा पे आके सलाम करते हो, आखिर क्या वजह है? और मैं जानता हूं कि तुम शिराज के रईसों के बेटे हो, तुम शिराज के रईसों के बेटे हो, तुम ऐशो इशरत पे पलते थे, तुम्हारी जमींदारी थी, तुम्हारी ऐशो इशरत थी, लेकिन क्या वजह है तुम इस दहलीज पे आ गए हो? जनाब सलमान ने एक मुस्कुरा के जवाब दिया। जनाब सलमान ने कहा कि तू जवाब दे कि जहां मैं पहले रहता था वहां के लोग सितारों को सजदा करते थे, जहां अब रहता हूं या सितारे सजदा करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।